بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم بد نصیب لوگ ہیں، زندگی میں عظیم انسانوں کی پہچان نہیں رکھتے اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے پر روتے ہیں اور ان کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہیں اور پھر ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتے۔ اس کی وجہ ہماری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کریں تو پھر یہ جہاں کیا چیز ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے قرآن فرماتا ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ بھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے لڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحفظ کے لیے لڑنا ہم مسلمانوں پر فرض بھی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میں اس کی جان، مال، اولاد، ماں باپ، حتیٰ کہ اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ پس ہمارے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ ہم نے اگر زندگی گزارنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک طریق پر بس۔ اور رب کعبہ کی قسم، جس نے یہ کیا وہ امر ہو گیا۔ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، تقریباً ہر بندہ ہی دعوے دار ہے، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بہت مشکل اور کٹھن کام ہے کیونکہ اس پہ محنت زیادہ لگتی ہے۔ غیر مسلم شروع سے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے ملعونین ڈنمارک نے یہ غلیظ کام کیا اور پھر فرانس کے ملعونین نے گستاخانہ خاکے بنا کر یہ غلیظ کام کیا، لیکن افسوس ہم مسلمان اس اہم اور حساس مسئلے پر بھی اکٹھے نہ ہو سکے۔ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر اللہ کے رسول راضی تو اللہ راضی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تو پھر اللہ بھی ناراض۔ لیکن ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی جیسا سچا عاشق رسول اور دلیر لیڈر عطا کیا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم ان کی زندگی میں قدر نہ کر سکے، ان کو سمجھ نہ سکے۔ حضرت علامہ حافظ قرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، عربی گرامر اور سیغوں پر وسیع علم رکھتے تھے، فارسی پر عبور حاصل تھا، اور اس کے علاوہ آپ شعلہ بیان خطیب تھے، واعظ ایسے کہ ان کی باتیں دل چیر کر اندر داخل ہوں، دلیر ایسے کہ حضرت مولا علی کی یاد تازہ کریں، عاشق رسول ایسے کہ اہل بیت کی یاد تازہ کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ اقبال سے بہت عشق کرتے تھے۔ آپ سارے کلام اقبال کے حافظ تھے، اپنے ہر بیان میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور ایسی روانگی کے ساتھ شعر پڑھتے جیسا کہ کلام اقبال گھول کر پیا ہو۔ حضرت علامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ عشق کرتے تھے، اہل بیت اور صحابہ کرام سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اکثر آپ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، اور بار بار یہی شعر دہرایا کرتے تھے، اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگاتے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو آتی تھی۔ کھرا اور سچا انسان اپنا نام، راستہ اور مقام بنا لیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیندے، اور واقعی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے قائد کی کنڈ لگنے نہیں دی۔ اللہ تعالی ہمیں امیر المجاہدین جیسا عشق رسول عطا فرمائے۔